خان صاحب نے کس کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ آئیں مجھ سے؟ ایک M&A صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، اور M&A صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ خان صاحب نے کنفرم یہ بات کی؟ ہاں، اور انہوں نے ایک اور بڑی عجیب بات بتائی، بلکہ بڑی، انہوں نے کہا کہ جی 2-3 لوگ ہی تھے اور خان صاحب کے کانوں میں کسر پسری ہو رہی تھی، تو فواد چودھری صاحب بھی خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے بقول ان شخص کے۔ اب آپ کو پتہ ہے فواد چودھری صاحب میری کبھی لگی نہیں ہے ہمارے درمیان، بیان بات، زندگی میں کبھی ہمارے درمیان فون پہ رابطہ ہی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب نے جو ہے آپ کا کیس پلیٹ کیا، اور ان کو بتایا کہ بھائی میڈیا میں جو سوشل میڈیا ہیں اور ورکر ہیں وہ تو ان کے ساتھ جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا خان کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے، یعنی یہ ان کی باتیں، گرچہ ILF میں کسی کا منصب لینے کی میری چندہ کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن فواد چودھری صاحب نے ان کو کہا کہ جی یہ آپ ILF کا سربراہ ان کو بنا دیں، یہ وکلاء کو بڑا، یعنی ایسے لوگوں کی طرف سے بات ہونا، اور جن سے میری توقع ہیں، جن کے ساتھ میں نے کمپین کی، مہر کائی، جو میرے کولیگز ہیں، ان کا خاموش رہنا اس وجہ سے کہ وہی وہ جو گالی بریگیڈ ہے پیچھے پڑ جائے گا۔ تو فواد چودھری صاحب کا میں یہ اس دور میں ایسی بات کا مجھے کسی نے پہنچا دیا ہے، میں تو مطلب بڑا پر فواد چودھری صاحب کی تو اپنی حالت یہ ہے کہ جو ان کو پارٹی نے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ ہم نے نکال دیا، فارغ کر دیا، اور بڑے سخت الفاظ ان کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے جو شعیب شاہین صاحب کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، یقیناً آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اس لڑائی پہ تو میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ میں نے تو قطع نظر اس کے، کیونکہ فواد چودھری صاحب بھی شاید بولتے تو بڑے کمال کے ہیں، لیکن منہ زبان جو ہیں وہ بھی ہماری طرح جو ہیں شاید کچھ بیلاگی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سم ٹائم آپ کے بیانات میں بھی کہیں نہ کہیں اوپر نیچ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بھی نقصان ہوا؟ نہیں، میں غلط ہوں، زیادتی کروں، گناہ کروں تو پھر میں ہمیشہ جا کے اس آدمی کے پیروں پہ پڑ جاتا ہوں، یہ میری سرشت میں ہے۔ میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو جن کو مجھ سے نادانستگی میں ناراض کیا ہے، لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں، ساری پارٹی ایک سائڈ پہ ہو جائے، چندہ پرواہ نہیں ہے۔ اگر میں درست ہوں تو میں کسی بھیڑ سے، کسی گالی بریگیڈ سے، کسی میڈیا سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان سے میں ملوں گا تو خان کو میں کہوں گا کہ خان صاحب آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے کیوں مجھے نکالا؟ لوگ آپ کے کان بھریں گے اور آپ پھر اس پر میرے ساتھ اس طرح کریں گے۔ میرے ساتھ صرف نکالنا یہ تیسری دفعہ کا عمل ہے، باز ہی نہیں آ رہے ہیں۔ ہر وقت میں صفائیاں دیتا پھرتا ہوں، جھاڑو اٹھا کے ہر وقت صفائیاں دینے سے بہتر ہے اب میں نے بیلچہ اٹھا لیا ہے، اکاڑ دوں گا اور اس شخص کو جو میری یہاں پہ بہکانی کرے گا۔ اس لیے ایک تو سلمان اکرم راجہ سامنے آئے ہیں، باقی میں دعوت دیتا ہوں سب کو جو سامنے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک شخصیت لوگوں کو فونیں بھی کر رہی ہیں کہ جی ان کے خلاف بیان داغو، تو میں کہتے ہیں وہ آ جاؤ جتنے سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں نا گیلے کا مزید کوئی کیا گیلا کرے گا۔ غدار ہمیں بنا دیا، بدعنوان بنا دیا، ایک ابھی تک کسی نے مجھے۔ اچھا، اگر خان صاحب نے ادھر کہا کہ بھائی میں نکال رہا ہوں، شیر افضل جاؤ میں تمہیں نکال رہا ہوں، پھر شیر افضل مروت کیا کرے گا؟ شیر افضل چلا جائے گا، لیکن شیر افضل یہ سمجھتا ہے کہ خان جس حالت میں ہے، پارٹی جن حالات سے گزر رہی ہے، تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ PTI حقیقی تو نہیں بنا دیں گے؟ کوئی نئی PTI کے اندر نیا کوئی؟ آپ اطہر کاظمی صاحب کی سر بات کر رہے ہیں، میں اتنا گھٹیا آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہوں، اور نہ میں اتنا وہ راندہ درگاہ ہوں کہ میں اپنے محسن جس سے عشق کیا ہے، جس کو لیڈر مانا ہے، جس کے لیے مار کائی ہیں، جس کے لیے خون بہایا ہے، جس کے لیے سب کچھ کیا ہے، آج اس چھوٹے سے نکالے جانے پہ یا M&A شپ طلب کرنے پر میں فردوس شکاوان کی طرح بن جاؤں، یا فاروق حبیب کی طرح بن جاؤں، یا پرویز خٹک بن جاؤں۔ ویسے کبھی آپ کو آفر ہوئی ہے کوئی کہ دوسری طرف سے، یا پیسے کی یا کوئی ایسی کہ جناب شیر افضل؟ پیسے کی آفر تو ہوئی تھی، 2 ارب روپے آفر ہوئے تھے جب یہ 26ویں آئینی ترمیم تھی۔ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ نہیں، لیکن پیسہ ہی ہے، میں اپنے نسلوں کو کیا چھوڑ کے جاؤں گا؟ آج بھی اگر خدا نخواستہ خان کا ساتھ چھوڑ دوں، یہ بھی پیغور ہوگا میری نسلوں کے لیے۔ میں صرف مختصر اتنا کہوں گا، میری سیاست اس دن تک ہے جس دن تک خان چاہے۔ جس دن خان کہے گا نا، میں یقین کریں پاکستان میں بڑا سفر کر چکا ہوں، اور میں یہ اپنی زندگی کے آخری ایام کہیں سائٹ پہ GBR میں جاؤں گا۔ ماشاءاللہ جوان ہے، اللہ نہ کرے آخری ایام کیوں، آپ اچھے ابھی جوان ہیں، ابھی تو بہت لمبا کھیل پڑا ہوا ہے۔ میں بونس میں پھر رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ بہت سارے مجھ پہ اتنے حملے ہو چکے ہیں ماضی میں کہ ان کا شمار ہی نہیں ہے۔ ابھی 1 ہفتہ قبل میرے راستے میں IED لگائی گئی ادھر اپنے حلقے میں، وہاں پہ حالات یہ ہیں، یہاں پہ پولیس نہیں چھوڑتی ہے،
اوپر سے اگر میں چاہتا آسان سا راستہ نکال کے نا استعفیٰ دے کے چلا جاتا تھا دبئی. میری فیملی کہہ رہی ہے نا کہ بس چھوڑ دو, دبئی چلے جاتے ہیں, گھر ہے میرا وہاں پہ اپنا, تو لہٰذا وہاں پہ میں GBR پہ واک کرتا. میری کوئی فائنینشیل مجبوریاں نہیں ہیں کہ میں نے جناب وکالت کروں گا تو میرا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, لائف کو انجوائے کر سکتا ہوں. اچھا لائف تو آپ نے انجوائے کرنی ہے, لیکن اوبیسلی ایک ورکر کی ذمہ داری بھی ہے. ورکر آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. ہم نے سوابی جلسے میں بھی دیکھا آپ کے نعرے لگے, لیکن اس پہ تنقید بھی ہوئی کہ ادھر آپ نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. مثلاً کہ وہاں پہ وہ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب تقریر کر رہے تھے اور آپ نے ایسے نعرے لگوانے شروع کر دیے اور عوام نے آپ کو رسپانس کرنا. تھوڑی سی تصحیح کر دوں نا جی, صرف سلمان اکرم راجہ صاحب کی تقریر میں تو نعرے نہیں لگے, بیرسٹر گور صاحب کی تقریر میں لگے, اسد قیصر صاحب کی, علامہ ناصر صاحب کی تقریر میں, اس کے علاوہ جو ہیں شاہرام ترکی صاحب کی تقریر میں ان لوگوں نے نعرے لگائے. اور میں جب بھی نعرے لگاتے تھے میں اٹھ کے ان کے محبت کا جواب ہاتھ ہلا کے دیتا تھا. تو یہ انہی حضرت کی وجہ سے جو ہیں صرف یہ کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی تقریر, اور ان کی تقریر میں تو ورکر نے صحیح نعرے لگائے تاکہ وہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ حیثیت آپ کی یہ ہیں. اچھا علی امین سے کیسے تعلقات ہیں آپ کے؟ بہت اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے تو آپ کے بھائی کو کابینہ سے علیحدہ کیا, اس کا رنج نہیں آپ کو؟ نہیں, ان لوگوں نے علیحدہ کیا تھا, علی امین کا کام نہیں تھا. ان لوگوں نے اس وقت یہ میرے خلاف سازش ہے امیڈیٹلی 8 فروری کے بعد جب یہ لوگ باہر نکلے اور خان سے ملاقاتیں ان کی شروع بھی میں نے کی ہے. دوسری ملاقات میں میرے خلاف انہوں نے جناب خان کے کان بھرنے شروع کیے. اسی وجہ سے تو 3 دفعہ نکالا گیا ہوں, 4 دفعہ شوکاز ہوئے ہیں, اور 2 دفعہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ملاقات سے انکار کیا ہے. یہ میری اپنی غلطی تھی کہ ان کی ملاقاتیں میں نے شروع کرائی, اور خان کے اس میں میں نے پارٹی کے مفاد میں نے شروع کرائی. ان لوگوں نے بس ایک ہی 11 اپریل سے لے کر آج تک صرف میں ہی تختہ مشق ہوں. اچھا سر, آج فیصل واڈا صاحب بھی آپ کے حق میں بول پڑے. انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی پارٹی ہے, میری اور شیر افضل کی. ان کی پارٹی تو لوگ کو کہتے ہیں کوئی اور پارٹی ہے, یہ کیوں کہا انہوں نے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس نے کچھ اور بھی کہا, مجھے جو بتایا گیا. لیکن ہمارے پاس بھی ابھی ان جیسے فیصل واڈا صاحبان ہی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ان کے پاس ہی بھیجیں گے ان کی پارٹی میں شمولیت کے لیے. پی ٹی آئی کے اندر ہیں ایسے ہیں, پہلے بھی تھے یہ علی زیدی صاحبان. کوئی ایک آدھا نام بھی بتا دینا سر آج ابھی کہ کون ہے اس وقت ان میں سے؟ بہت ساری باتیں ہیں بتانے کو, لیکن ان لوگوں کی چند لوگ. میں پارٹی کے خلاف, خان کے خلاف, خان کے کاس کے خلاف کوئی بیان نہ دوں گا نہ دے سکتا ہوں. البتہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا, پھر کہتا ہوں, کوئی کھل کے آ جائے سامنے, مزہ آ جائے 2 ہاتھ کرنے کا, اور وہ گالی بریگیڈ کو بھی ساتھ میں لے آئیں جس سے ہمارے ایمینیز ڈرتے ہیں اور میرے حق میں بیان نہیں دے رہے ہیں. گالی بریگیڈ کو بھی دیکھ لوں گا اور ان کو بھی دیکھ لوں گا, کوئی کھل کے آ جائے, میری استدعا ہے. اچھا آخر میں ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ خان صاحب سے ملاقات ہو گئی, کچھ عرصہ خاموش رہیں گے, اسی طریقے سے سیاست کرتے رہیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں, میں تو خاموش تو کوئی مجھے کر ہی نہیں سکتا ہے. میں بولوں گا, اور خان سے جب ملوں گا اس کو گلے کروں گا. خان کو پتہ ہے نا, خان سے ملا نا 2 منٹ میں 2 منٹ لگیں گے. یہ ساری چیزیں ہم آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں.